باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ جناب صدر، حاضرین محفل، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع یوم دفاع پاکستان۔ 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی۔ آیا تھا دبانے دب گیا باطل، آیا تھا جھکانے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹانے مٹ گیا باطل، قتل ہوا پھر خود وہاں باطل، وجاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدر علی وقار۔ ہمت، جرأت، بہادری اور شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عالی مرتبہ چشمائے فلک نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب میرا دشمن اپنی فوجوں اور ٹینکوں کو لے کر میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا۔ میرے ملک دشمن جنرل چودھری کا یہ خام خیال تھا کہ وہ میری فوج کو، افواج پاکستان کو نیند کی حالت میں دبوچ لے گا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا، وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ میری ملک کے محافظ، میری ملت کے رکھوالے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کائنات کے حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سامعین، یہ وہ دن تھا کہ جس دن ہمارے دشمن بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ دن تھا کہ جب ہمارا دشمن ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ جس ملک پر وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے اس ملک کی دھرتی کے محافظوں کا لہو بولتا ہے۔ دشمن یہ بات بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اس کی بنیاد ریاست مدینہ کی طرح لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی افواج نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر چونڈا کے مقام پر بھارتی ٹینکوں کے قبرستان بنا دیے۔ تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ شہادت کے متلاشی، میری ملت کے رکھوالے، میری ملت کے محافظ ہمت اور جرأت کا لبادہ اوڑے، میرے شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو مار گرایا اور یہ پیغام دیا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ سامعین، آپ کو ابھینندن کا وہ واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب 27 فروری 2019 کی میں صدیوں کی ایک صبح دشمن نے ایک بار پھر سے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، ایک بار پھر سے ہمارے ہر دم تیار شاہین اٹھے اور دشمن کے عزائم کو ناکام کر دیا۔ یوں سرے عام پکارا نہیں کرتے، یوں سرے عام پکارا نہیں کرتے، غیرت والے یہ گوارا نہیں کرتے، اس دل کی درد تو کبھی بھی شیر کو یوں للکارا نہیں کرتے۔ جناب والا، 6 ستمبر 1965 کے دن ہم نے اپنے دشمن کو یہ بتلا دیا کہ اگر وہ ہمارے ملک کی طرف انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کے ہاتھ اس کے بازوؤں سے علیحدہ کر ڈالیں گے، اور ہم نے اپنے دشمن کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ اگر وہ میلی آنکھ سے میرے ملک کی طرف دیکھے گا تو خدا کی قسم، ہاں خدا کی قسم، ہم اس کی آنکھیں نوچ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں گے۔ جناب صدر، میری ملت کے جیالے میجر عزیز بھٹی شہید جیسے 20 نوجوانوں نے اپنی جرأت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی۔ ارے میرا دشمن چلا تھا چند گھنٹوں میں میرے ملک کو فتح کرنے، مگر میرے ملک کے نوجوانوں نے ان کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ ان کے دشمن کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ ایک بھی آدمی نہر پار نہ کر سکا۔ تو پھر میں یہ بات فخر سے کہتی ہوں، ہم غزنوی، ہم بت شکن،
ہم غزنوی ہم بت شکن، تم اور ہو ہم اور ہیں، اے سومنات اے برہمن، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ صدر علی وقار۔ میری ملت کے ایک ایک ستارے میں اتنے شعلے ہیں کہ اگر وہ بھڑک اٹھیں تو ایک آتش فشاں پہاڑ جتنی تباہی کر ڈالیں۔ جی ہاں، تو آپ ہی وہ قوم ہے کہ جس کی تمام جماعتیں، تمام فرقے، تمام نوجوان اگر متحد ہو گئے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تخت و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم تخت و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ رابع والا، جب دشمن کو اپنے ارادوں میں ناکامی ہوئی تو پھر پہنچ گیا اقوام متحدہ میں اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے۔ تو پھر آج کا پاکستان ایک ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بن چکا ہے اور ایک اپنے کامل دفاع کا مالک ہے۔ تو پھر میں یہ بات فخر سے کہتی ہوں کہ ہاں، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔